اس نے بیچارے نے پتہ نہیں کتنی محنت کے بعد حلال کی کمائی جوڑ جوڑ کے زندگی بھر کی خواہش ہو کہ میں چھوٹی سی گاڑی لے لوں تو اس نے لی ہو، لیکن وہ صاحب پھر جب بھی اسے موقع ملے گا وہ سنائے گا ضرور، جب ہم آئے تھے تو یہاں 2 گاڑیاں تھیں، اب سب کے پاس گاڑیاں، ایسی باتیں ٹانٹ کرے گا، کپڑے کوئی اچھے پہن کے آ جائے پھر حسد کرے گا، ہاں جی انہوں نے بھی ٹائیاں لگانی شروع کر دی، انہوں نے بھی کپڑے پہننے شروع کر دیے، یعنی یہ ایک حسد کی آگ ہے جو کسی کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اب حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی تاریخ بھی ہمارے علماء کرام نے لکھی ہے کہ حسد یہ ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے تو اس کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں الحسد تمنا زوال نعمت عن صاحبها المستحق۔ حسد یہ ہے کہ اس نعمت کے زوال کی تمنا اور آرزو کرنا جس کا کوئی دوسرا مستحق ہے، جس کا کوئی دوسرا، یعنی کسی کے پاس وہ نعمت ہے اور تمنا اور آرزو یہ کرنا، اور اس میں بھی پھر 2 کیٹیگریز ہیں، ایک یہ یا تو اس سے چھن کر مجھے مل جائے، کیا مل جائے، یا تو مجھے مل جائے اس کے پاس نہ رہے، دوسری یہ ہوتی ہے اچھا اگر مجھے نہیں ملتی تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ اس کی دوسری کیٹیگری ہے۔ پہلی ہے کہ اس سے چھینی جائے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کا بڑا گھر کیوں ہے، صرف میرا ہونا چاہیے، لہذا اس کا گھر گروا دو، ٹھیک ہے جی، میرے پاس بڑی گاڑی ہے ایسی وہ لے ہے لہذا اس کو ٹکر مروا دو، سڑک پر ایکسیڈنٹ کروا دو، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، بغض اور عناد کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت کم ہیں جو ایسے بھی ہوتے ہیں، قدرتی ہو جاتا ہے، لیکن خاص ٹارگٹ کر کے بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ چلو جی دولت تو اس نے کما لی، اولاد تو نہیں بندہ اپنی مرضی سے پیدا کر سکتا کہ میرے پاس بیٹے ہی بیٹے ہونے چاہیے، میرے پاس بیٹی نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ لوگ کسی کو اللہ نے اولاد اچھی دی ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، یہ جادو ٹونا کروا کر نہیں کرتے لوگ، یہ ان کے پیچھے پڑ کے نہیں کرتے، یہ حسد ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچا دیا جائے، اور ایسی 1-2 فیملیز کو میں جانتا ہوں، ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں اور ان کے رشتے دار حسد کی وجہ سے ان پر جادو کر کے ان کے ایک بیٹے کو تو بالکل ہی انہوں نے فالح زدہ کر دیا ہے ذہنی طور پر، بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اسکول جاتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب چاہے گا ان کی اس مشکل کو ختم کر دے گا۔ وہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جادو ٹونے کی طرف نہیں جاتے، اللہ نے ان کے ایمان کو پختہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اندر جب حسد کی آگ لگتی ہے تو ہم اس نعمت کو اگر خود نہیں لے سکتے، مثلا اولاد خود نہیں پیدا کر سکتے، تو ہم پھر مختلف طریقوں سے، حربوں سے ان کی اولاد کو ناکارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فیکٹریوں کو ناکارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے خود ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک گھر نے ٹریکٹر لیا تو کسی ان کے چھوٹے سے ذرا کم زمین والے نے بھی ہمارے اپنے گاؤں میں ٹریکٹر لے لیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، رات کو ان کے ٹریکٹر کی وہ جو ڈیزل والی ٹینکی اس میں ریس بھر دی۔ آپ اندازہ کریں یہ حسد ہے کہ نہیں، کہ خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ انسان اتنا گھٹیا ہے، آپ نے گاڑی لے لی، گاؤں میں موٹر سائیکل لے لیا، انہوں نے راستہ کاٹ دیا، کھالا بنا لیا کہ یہاں سے گزر نہ سکے۔ اتنی جہالت ہے کہ انہوں نے یہ سواری کیوں لے لی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس زیادہ یہ استعمال نہ کر سکے۔ تو حسد یہ ہے کہ جب انسان تمنا اور آرزو کرے کہ جو نعمت کسی اور کے پاس ہے اللہ نے دی ہے اس کو چھین لیا جائے یا اس کو ضائع کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی کہ تم لوگوں کا حسد کرتے ہو الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، دولت دی ہے، فضل سے دیا ہے، عزت دی ہے۔ اب لوگوں کو دوسروں کی عزت بھی راز نہیں آتی، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور بات صرف اتنی سی کرنی ہے، ہاں جی ان کو جانتے ہیں آپ، بس اتنی سی بات کر دی، کوشچن مارک بن گیا، جانتے ہیں میں بڑے مانی ہیں، اب وہ ان کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کو پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اتنی سی بات بتا دی، پھر یہ نہیں کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اتنی سی جاننے کی کوشش کرو وہ کیا کرتے ہیں۔ اتنی سی بات کرنے سے اگلے کی عزت اس کے دل میں کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جو ہیں اللہ نے جو فضل دیا اپنے فضل سے دیا ہے، علم کسے دیا ہے، فضل سے دیا ہے، تقویٰ دیا ہے کسی کو، فضل سے دیا ہے،
اور پھر مال و دولت دیا، اس کی محنت ضرور اس پہ شامل ہوگی، لیکن اللہ نے اس کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں تو اس سے وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ حسد ان چیزوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ملتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی یہ ایک دل کی بیماری ہے، یاد رکھیں یہ اندر ہے نا، باہر تو ظاہر نہیں ہوتی، باہر تو ہم ہو سکتا ہے اس کے بڑے خیر خواہ ہوں، لیکن اندر سے ہم اس کے خیر خواہ نہیں ہوتے، چھپائی جا سکتی ہے، یہ کوئی جسمانی باہر کی بیماری نہیں ہے، یہ اخلاق کی بیماری ہے اور یہ اندرونی بیماری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم، خبردار، والحسد، اور یہ جو حسد ہے فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار للحطب، حضور نے فرمایا میں تمہیں حسد سے خبردار کرتا ہوں، حسد سے ڈراتا ہوں، کیوں؟ یہ حسد حسنات کو اس طرح کھا جاتی ہے، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو جیسے آگ کھا جاتی ہے، اس طرح یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اس نے حج بھی کر رکھا ہے، بڑے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اندر کسی ایک مسلمان کے خلاف اس کے دل کے اندر حسد ہے تو وہ اس کی نیکیاں باقی رہیں گی؟ فرمان رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر حسد ہے تو نیکیاں اس طرح ضائع ہو جائیں گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی یہ بیماری ہے جو دوسرے کو تو نقصان پہنچائے گی ہی تو پہنچائے گی، یہ بھی بات سمجھ آ رہی نا کہ دوسرے کو نقصان بعد میں پہنچے گا، لیکن اپنا تو گھر جو ہے وہ نیکیوں کا وہ تو جل گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا دب الیکم دال امم قبلکم، اے میرے صحابہ تمہارے اندر براہ راست کو حضور نے صحابہ کو ہی خطاب کیا نا، تمہارے اندر میں ایک سابقہ امتیں جو ہیں ان کی ایک بیماری دیکھ رہا ہوں، اسے بیماری قرار دیا، داء بیماری ایک دیکھ رہا ہوں جو تمہارے اندر آ رہی ہے، تمہارے اندر آ رہی ہے، اور وہ الحسد، وہ حسد ہے۔ اور فرمایا یہ جو حسد اور بغض ہے یہ مونڈ دینے والی ہے، یہ مونڈ دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو مونڈ دیتی ہے، یہ داڑھی کو مونڈ دیتی ہے، نہیں، فرمایا یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، دین ختم کر دیتی ہے، اسلام کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں میں ایک اور تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں، ہمارے ہاں علمی خیانت بہت زیادہ ہے۔ ایک صاحب نے ایک اور فرقے کے ہیں، انہوں نے ایسی احادیث جو صحابہ کرام کو حضور نے فرمائی، جیسے ایک یہ حدیث ہے، اس سے قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں حسد تھا، یہ ہماری تربیت کے لیے، یہ قیامت کے لیے، حضور کے سامنے صحابہ ہی بیٹھ رہے ہیں تو حضور نے تو وہ بات کرنی ہے جو انسان میں کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب لے کے لوگوں کو بیان کرنا نعوذ باللہ کہ صحابہ میں ایک دوسرے سے حسد تھا، یعنی یہ ایسا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی خاص ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اور حضرت علی سے حسد تھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے نعوذ باللہ، حضرت عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ان کو حضرت علی سے حسد تھا۔ ایسی باتیں کتابوں میں لکھ کر کیا کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے خلاف ایک تحریک چلا دیتے ہیں۔ اب سوچیں وہ ابوبکر صدیق جن کو حضرت عائشہ الصدیقہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی جب حضرت علی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، خلافت کی بات ہو رہی ہے، خلافت کی بات، تو آپ حضرت علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ ادھر ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر نظر ٹکائے رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب فرمایا میں کیوں نہ دیکھوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ایسا شخص حسد رکھتا ہے؟ کیا ایسے شخص کے اندر کوئی حسد؟ یعنی ایک صحابی کی میں یہ بات بتا سکتا ہوں، ایک صحابی کی، کہ ان کے اندر کوئی حسد کی ایسی بات نہیں تھی۔ ہاں جو بعد میں نئے فتح مکہ کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوئی ان کے اندر ہو تو وہ تربیت ایک الگ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور خاص طور پر صحابہ کرام کو اور پھر وہ جو سابقون الاولون ہیں اور پھر جن کو جنت کی بشارتیں حضور نے دنیا میں عطا فرمائی